ماشاءاللہ آپ لوگ اس پروگرام کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں. نام اس کا تدریب المعلمین ہے, یہی نام ہے نا؟ جی. تو پہلے تو میں مبارکباد دوں گا کہ اسلام کی جو چند سب سے ضروری چیزیں ہیں اس میں سے ایک کام کو آپ نے اپنے لیے میدان عمل بنانے کا فیصلہ کیا یا کر رہے ہیں. ویسے تو کہنا یہ چاہیے کہ اسلام کی اس وقت جتنی ضروریات ہیں ان میں سب سے ضروری ہے یہ, لیکن کچھ دیگر ضروریات پہ کام کرنے والے لوگ ہیں جو ان کو سب سے زیادہ ضروری قرار دیتے ہیں, اور جب اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ ہاں شاید وہی سب سے زیادہ ضروری ہو سکتا ہے. تو اس لیے چند ضروری میں سے میں نے کہا ہے, پر ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری یہی کام ہے. اس سے زیادہ اہم, اس سے زیادہ مہتم بشان, اس سے زیادہ ضروری, اس سے زیادہ ذمہ داری والا کام کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. اگر یہ کہا جائے کہ یہی کام انبیاء کے مشن کا ہے تو کسی طرح غلط نہیں ہوگا. اگر یہ کہا جائے کہ لوگ انبیاء کے وارث ہو سکتے ہیں تو اسی راستے سے ہو سکتے ہیں تو یہ بالکل غلط نہیں ہو سکتا, اس کو چیلنج کیا جا سکتا. یہ ٹھیک ہے کہ ہر قوم, ہر سماج, ہر ملت کو ایک ہی کام پر اکتفا نہیں کر سکتی, کئی کام کرنے ہوتے ہیں تب ملت بنتی ہے, اجتماعی زندگی میں بھی, انفرادی زندگی میں بھی. تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ یہ سب سے ضروری, سب سے محتم بشان, سب سے اہم کام ہے غلط نہیں ہے, اور دوسرے کے جو اہم اور محتم بشان کام ہے اس کی نظیر نہیں ہے. وہ بھی ہو سکتا ہے, پر ہمارے لیے تو یہی ہے. ہمارا تو جینا آج کل اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے, آپ دانت کے ڈاکٹر کے پاس آنکھ کو دکھانے نہیں جا سکتے, تو بھیا ہم تو دانت کے ہی ڈاکٹر ہیں, تو ہمارے لیے تو دانت ہی کو ٹھیک کرنا ہے. تو ہم ایمان والے لوگ ہیں, ہمارے لیے ایمان ہی کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. تو ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پڑھانے کا کام جہاں تک ہے تو کوئی قائد بغدادی پڑھاتا ہے اور کوئی بخاری شریف پڑھاتا ہے. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا, تو کیا بخاری شریف پڑھانے والے کے لیے کچھ دوسرا فیصلہ ہوگا اور قائد بغدادی پڑھانے والے کے لیے کچھ دوسرا فیصلہ ہوگا؟ اوپر لے جاؤ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بخاری شریف پڑھانے والوں کو اگلی صف میں اللہ میں کھڑے کرے اور قائد بغدادی کو پڑھانے والوں کو پچھلی صف میں کھڑا کرے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بخاری والوں کو پیچھے کھڑا کر دیں, یہ نہیں ہو سکتا قائد بغدادی پڑھانے والے کو اللہ میں پیچھے کھڑا. شرط صرف نیت کا درست ہے, کیونکہ بخاری پڑھانے والے کو بخاری پڑھنے والے ملیں گے تبھی جب آپ قائد بغدادی پڑھا رہے ہیں. تو آپ زیادہ اہم ہیں یا وہ زیادہ اہم ہیں؟ قوم کے لیے, ملت کے لیے, سماج کے لیے, ملک کے لیے, اسلام کے لیے, ایمان کے لیے زیادہ ضروری کون ہے؟ بخاری نہیں پڑھوں گا یا نہیں پڑھیں گے ہمارے بچے تو اللہ یہ سوال نہیں کریں گے بخاری کیوں نہیں پڑھے, پر جو آپ پڑھا رہے ہیں اگر وہ بچہ نہیں پڑھے گا تو ان سے بھی اور آپ سے بھی اور ہم سے بھی سوال ہوگا کہ بھیا ان کو قائد بغدادی کیوں نہیں پڑھایا تم نے؟ بخاری نہیں پڑھانے سے سوال نہیں ہوگا. بخاری اس لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ بخاری پڑھ کے لوگ آپ کی جگہ پہ آ کے قائد بغدادی پڑھا سکیں. اس لیے نہیں پڑھائی جاتی کہ وہ علامہ بن جائے. تو کس کا کام زیادہ اہم ہوا؟ اللہ میاں کے نزدیک کس کا کام زیادہ اہم ہے؟ دنیا کے نزدیک بھی اور اللہ میاں کے نزدیک کون سا کام اہم ہے؟ وہ جو آپ کر رہے ہیں سب سے اہم کام ہے اس نقطۂ نظر سے. یعنی اگر موازنہ کریں گے, موازنہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ میں تو اصل دل کا حال دیکھیں گے, کوشش دیکھیں گے. کامیابی ناکامی تو اللہ میں کے فیصلے پر ہے. وہ تو انبیاء کے ساتھ بھی وابستہ نہیں تھی کہ کامیابی کو فیصلہ کر کے بھیجتے تو ساری دنیا ہی ایمان والی ہو جاتی تھی نا. کوشش کو دیکھ ناپا جائے گا. آپ نے کوشش کی اور جب کوشش کر رہے تھے تو دل کہاں تھا؟
سوال تو دل کا ہی ہوگا صاحب. اعمال میں جو نیت اور ارادے پر ہے اور وہ اس کا تعلق دل سے ہے تو بس اپنا کام ہو گیا. اگر صحیح طرح سے صحیح کوشش کر کے صحیح نیت کے ساتھ جہد مسلسل کرتے رہے اپنی جگہ پر تو آپ کامیاب ہو گئے. کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا. پہلی کامیابی دنیا میں ملے گی کہ آپ کو یہ اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ آپ نے ہزاروں بچوں کے ایمان کو، مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کا کام کیا، گویا کہ نیا ایمان عطا کیا ہے. وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہوگا. سرخ اونٹ اس زمانے میں سواری کے لیے اور سب سے قیمتی چیز سرخ اونٹ ہوا کرتے تھے. متحرک فعال لوگوں کے لیے، کارآمد لوگوں کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی تھی؟ اونٹ ہوتا تھا. پیغمبر علیہ السلام نے سرخ اونٹوں سے بہتر قرار دیا. تو آپ چھوٹی بچی اور بچے کو تک ایمان پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں تو آپ سرخ اونٹوں سے بہتر کام کر رہے ہیں. میں نے آج کے زمانے میں آپ کو کہا جائے کہ آپ کا اپنا ذاتی ہوائی جہاز ہو، فلاں ہو، ہیلی کاپٹر ہو، تو اس سے بہتر ہے. یعنی دو چیزیں اختیار کرنی ہو کہ یہ لیں یا یہ لیں تو اس میں آپ کو یہ اختیار کرنا چاہیے کہ آپ بچوں کے ایمان بچانے والے بن جائیں، نسلوں کے ایمان بچانے والے بن جائیں. بچوں کا سوال ہی نہیں ہے. تو آپ ایک مکتب چلائیں گے، ضرورت کے لیے چلائیں گے، لیکن اگر آپ شوق کے لیے چلائیں گے تو آپ خود ایک پر نہیں رکیں گے. ایک معلم ایک پر نہیں رک سکتا، وہ 4-5 پہ بھی کنورٹ کر سکتا ہے اس کو. اگر وہ شوق ہو جائے گا اس کا، اس کے دل کے نزدیک ہو جائے گا، اسے لگے گا کہ یہ تو نبیوں والا کام کر رہے ہو تو، اور راستہ کوئی رکا ہوا نہیں ہے، بس نبوت کا دروازہ بند ہے، باقی سارے راستے کھلے ہوئے ہیں. میں یہ بات کہا کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگ ایک علاقے میں جا کے بیٹھیں گے تو میں نے ایک بزرگ سے سنا تو انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی جس علاقے میں کام کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس علاقے میں تبدیلی آنے لگی تو سمجھ لو کہ وہ اس علاقے کا. تو آپ اگر کوشش کرتے رہیں گے تو ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس درجے کو متمکن کر دیں گے آپ کو. سلوک کے راستے میں اونچے مقاموں میں سے ایک مقام مولانا، میں نے ہمارے والد کے تعزیت کے جلسے میں مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعزیتی بیان ہوا تھا اس میں وہ فرما رہے تھے کہ بھائی سب راستے کھلے ہوئے ہیں تمہارے لیے. سارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب وغیرہ، ان کی سیرت، ان کی خصوصیات، ان کا طرز عمل، ان کے معاملات بیان کرنے کے بعد آخر میں نصیحت کے طور پہ فرمایا، طلباء ہی کے سب دارالعلوم دیوبند کا جلسہ تھا تو فرمایا کہ سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، آپ چھوٹی جگہ پہ نہیں. بس نبوت کا دروازہ تو بند ہے، اللہ نے بند کیا، اس کے علاوہ سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں آپ کے لیے، آپ ہی کے لیے کھولے گئے ہیں وہ دروازے. بڑھتے جائیے، چڑھتے جائیے، جتنا اخلاص کے ساتھ کوشش کریں گے اپنی طاقت پر. طاقت سے زیادہ کی اللہ تعالیٰ کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، طاقت بھر کا ہی مطالبہ ہے، طاقت بھر کا ہی سوال ہوگا، طاقت بھر ہی کوشش کرنے پہ انعام ملے گا، اور انعام بہت بڑا ہوگا، چھوٹا نہیں ہوگا. پر دنیا میں آپ کو سیٹسفیکشن کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں اطمینان قلب حاصل، وہ خریدا نہیں جا سکتا. جس انسان کو اطمینان قلب حاصل ہو گیا وہ انسان بادشاہ ہو گیا. بادشاہت کے لیے اقتدار نہیں ہے، بادشاہت کے لیے دل ہے. کام کے لیے بھی دل، اور بادشاہ جس کا دل غنی وہی غنی، اور جس کا دل فقیر وہی فقیر. سو مشکل حالات میں اچھا چیلنج بخاری شریف پڑھانے والے کے سامنے نہیں آتے، چیلنج تو آپ ہی کے سامنے آئیں گے. آپ کو ماں سے بات کرنی ہوگی، باپ سے بات کرنی ہوگی، چچا سے بات کرنی ہوگی، مسجد کی کمیٹی والوں کو خوشامد کرنی ہوگی، جمعیت والوں سے بات کرنی ہوگی، جماعت والوں کو جھیلنا ہوگا، ڈیل کرنا ہوگا. چونکہ 7 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا آدمیوں میں، سب جماعتوں میں سب جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پھر محلے والوں کو دیکھنا ہوگا، محلے کے ذمہ داروں کی خوشامد درآمد کرنی ہوگی، اپنا کام نکالنا ہے. نیت کیا ہے؟ ہم ان پہ احسان نہیں کر رہے بلکہ ہمیں ان سے کام نکالنا ہے. اگر کام نکالنے کی نیت ہو جائے گی تو آپ گرو ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے.
گم ہونے کا مطلب آپ کامیاب ہو جائیں. اور کچھ وقت گزرنے کے بعد جب ایک وقت ہر کام کے لیے ایک زمانہ ہوتا ہے. ایک مکی دور ہوتا ہے, ایک مدنی دور. آپ شروع کر رہے ہیں تو مکی دور میں ہے, انشاءاللہ بہت جلد اگر خلوص کے ساتھ جہد مسلسل کرتے رہیں گے تو آپ مدنی دور میں داخل ہو جائیں گے اپنے علاقے میں. جیسے ہی آپ مدنی دور میں داخل ہو جائیں گے ویسے ہی محلے والوں کا, والدین کا, قرب و جوار کے لوگوں کا, سب کا رویہ آپ کے بارے میں بالکل مختلف ہو جائے گا. آپ کے اخلاص کی وجہ سے, آپ کے جہد مسلسل کی وجہ سے, آپ کی طبیعت کے اثر جو بچوں کے اوپر پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے. کیونکہ کہتا نہیں ہے, محسوس نہیں کرتا ہے, لیکن والدین کے لیے سب سے قیمتی چیز بچے ہوتے ہیں. اب بچے کے آداب بدل گئے, بچے کا انداز بدل گیا, بچے کی تربیت کی فکر آپ کر کے اس کو پڑھا رہے ہیں. صرف الف ب ت اور قاعدہ بغدادی نہیں پڑھا رہے ہیں بلکہ اس کی اوور آل گرومنگ کر رہے ہیں. یعنی اس بچے کی تربیت اور اس کی مجموعی توجہ آپ کی ہے تو اس بچے میں بدلاؤ آئے گا. اس بدلاؤ کو والدین محسوس کریں گے تو آپ سے ان کا قلبی تعلق ہو جائے, وہ فتوحات کا دروازہ کھولے گا. حالانکہ اس کے لیے نہیں کرنا ہے آپ کو کہ فتوحات کے دروازے کھل جائیں, کرنا اس کے لیے نہیں, یہ اللہ میاں کریں گے. اللہ میاں نے, نبی علیہ السلام نے اللہ میاں کی طرف سے ایک وعدہ کیا, فرمایا جو جس سے اللہ میاں راضی ہو جاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. اب آپ اللہ میاں کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے اور مسلسل لگے ہوئے ہوں گے تو اللہ میاں لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا. طریقہ وہی, راستہ وہی ہوگا محبت ڈالنے کا, کیونکہ اللہ میاں نے دنیا بنائی ہے تو دنیا میں وسائل بھی متعین کیے ہیں. بھائی آپ محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کریں گے, لوگوں کو ڈنڈا مارتے رہیں گے, گالی دیں گے تو کیا محبت ہوگی. کتنا بھی اللہ میاں کرنا چاہتے ہو آپ کو, وہ آپ کیفیت کو بدلیں گے. تو کیفیت کو بدلنے کے لیے آپ کو اللہ میاں سے مطالبہ بھی کرنا ہے, یعنی دعا کرنی ہے کہ آپ نے یہ کام شروع کیا, اللہ میاں آپ کو اس میں کامیاب. بچوں کی نفسیات, آخری بات ہے, بچوں کی نفسیات کے بارے میں بہت دھیان کرنا ہے. ہم لوگوں نے پڑھا ہے پٹ کے, زمانہ بدل گیا. خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ بات فرمائی کہ جیسا تمہارے باپوں نے تمہارے ساتھ کیا ویسا تم اپنے بچوں کے ساتھ. ایک جنرل بات کہہ رہے ہیں لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ زمانے کے بدلنے سے انداز بدلتے ہیں. ہمارے بڑوں نے ہماری پٹائی کری ہے, آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ ہوں بھی بول دیں گے تو آپ استاد کی حیثیت سے فیل ہو گئے. اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو بچے کو پڑھانے سے زیادہ بچے کے اندر پڑھنے کا شوق پیدا کر دیجیے. کیا ہے, ہم پڑھا دیتے ہیں, ہم پڑھ لیتے ہیں, پڑھا دیتے ہیں, پر پڑھنے اور پڑھانے کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا ہے. مقصد ہے بچے کے دل میں, بچی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں. اگر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو وہ جو قرآن آپ سے سیکھ کے جائے گا وہ ہمیشہ پڑھتا رہے گا, آپ کو حصہ ملتا رہے گا. اور اگر محبت پیدا کرنے میں آپ کامیاب نہیں ہوئے تو وہ جب تک دباؤ رہے گا تب تک پڑھے گا, اس کے بعد بھول جائے گا, آگے بڑھ جائے گا, پھر اسکول چلا جائے گا, فلاں جگہ چلا جائے گا, دنیا کے کام میں لگ جائے گا. تو آپ نے شوق اگر پیدا کیا تو اس کا ہر عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اور اصل کامیابی وہی ہے کہ بچے کو اللہ کی محبت پیدا ہو جائے, قرآن سے شغف پیدا ہو جائے. ویسے یہ چیز تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینے والی, پر کوشش آپ کو کرنی ہے. تو اس کے لیے بچے کی نفسیات کے حساب سے بچے کو ایڈریس کرنا ہے. آپ ایسے شفیق بن جائیں کہ جو بات آپ کہہ دیں بچہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی وہ کام کرے. اس کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے. میرے گھر کا بچہ ہے, اس کے استاد نے جو بات اس کو کہہ دی, اب ہمیں کوئی بات اس سے منوانی ہوتی ہے تو وہ خود نہیں کہتے ہیں, استاد صاحب کو کہتے ہیں کہ آج یہ سمجھا کے بھیج دیجیے اسے بچے کو. جو وہ سمجھا کے بھیج دیتے ہیں بچہ اس کے اوپر قائم ہوتا ہے اور قائم رہتا ہے, پیٹھ پیچھے قائم رہتا ہے. چھوٹا بچہ ہے 6 سال کا. ایسے ہی بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ آرام سے یاد رکھیے گا بچے ماں باپ کی بات اتنا نہیں سنتے ہیں جتنا استاد کی بات سنتے ہیں. شرط ہے کہ استاد کو استاد کی جگہ پہ پہنچ جانا ہے. وہ پہنچنے کے لیے تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی. بہت بڑی قربانی یہی ہے کہ آدمی بچہ بات نہ مان رہا ہو اور آپ مسکرا رہے ہو. بڑا کام ہے یہ, چھوٹا کام نہیں ہے. لیکن یہ کام میں آپ کامیاب ہو گئے تو بس وہ اس بچے کا استاد ایک چھوٹی سی پرچی پہ اس کی تعریف لکھ کے بھیجتا ہے. کاپی میں سے کاغذ پھاڑا اور اس کے اوپر تعریف لکھ دی. آج
بچے کا نام لکھ کے آج انہوں نے بہت اچھا سنایا. تو جب بچہ گھر میں آتا ہے تو ماں باپ کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو وہ پرچہ دکھانے کا اور اس پرچے کی اہمیت اس کے دل میں جتنی ہے، اگر آپ اسے 10,000 روپے بھی دیں اس کی اہمیت اس کاغذ کے ٹکڑے سے کم تر ہوگی. یہ مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں. آپ لوگ بھی اس کو آزما سکتے ہیں. بھائی بچوں کو ہم پرچہ لکھ کے بھیجیں گے، والدین کو بتا دیجیے جس دن پرچہ لے کے آئے، چاہے کچھ بات اکثر والدین ایسے ہی ہوتے، پڑھے لکھے نہیں ہوتی، اہمیت نہیں، وہ تعریف کریں. بھائی آج تو تم نے بہت اچھا کام کیا، قاری صاحب نے تو وہی تعریف بھیجی ہے مولوی صاحب نے. تو وہ دونوں طرف سے کام ہوگا. اچھا آپ جب اجتماعی کام کر رہے ہوں گے، یعنی بچے کے اوپر بھی کام کر رہے ہوں گے، بچے کے والدین کے ساتھ بھی بات کر رہے ہوں گے، تو آپ کی ایک خاص حیثیت بن جائے گی اس کی، اور دونوں کے ایفرٹ سے بچہ آگے بڑھے. تو یہ نفسیات کو سمجھ کر، نفسیات کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو حضرات بتائیں گے، سمجھائیں گے، تو اس کو کم مت آنکھیے گا. جب نفسیات کے بارے میں آپ کو خود بھی کوشش کر کے سیکھنا ہے، کیونکہ یہاں تو ایک موٹی موٹی باتیں بتائی جائیں، لیکن بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. بچے کا آپ کو پتہ چل جانا چاہیے بچے کی شکل دیکھ کے کہ آج یہ ماں سے ناراض ہو کے لڑکے یا مار کھا کے یا ڈانٹ کھا کے آیا. آپ کو پتہ چل جانا چاہیے.